اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا حالت ہوگی اس وقت لوگوں کی جب ہر امت میں سے ایک گواہ لایا جائے گا، یعنی ہر امت کے نبی کو امت کے اوپر گواہی کے طور پہ پیش کیا جائے گا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اس امت پر آپ کو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بطور گواہ لایا جائے گا. اس میں دو مفہوم آپ کے سامنے بیان کیے تھے. ایک یہ کہ امت کے اوپر، امت محمدیہ کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ جو تمام گواہ ہوں گے، تمام انبیاء ہوں گے، مزید ان کی گواہی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کے طور پہ پیش کیا جائے گا. تو اس دن حالت کیا ہوگی؟ یومئذ، اس دن، یود، چاہیں گے، پسند کریں گے، الذین کفروا، کفار، نافرمان، جنہوں نے بات نہیں مانی تھی، وعصوا الرسول، اور نافرمانی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. جن لوگوں نے کفر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، وہ کیا چاہیں گے؟ لو تسوا، کاش ان کو برابر کر دیا جائے، بہم، ان کو، الارض، زمین کے، مراد ان کو مٹی کے ساتھ مٹی بنا دیا جائے، یا یوں کہہ دیں کہ کاش زمین پھٹ جائے اور زمین کے اندر وہ دنس جائیں، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے، وہ مٹی میں مل کے مٹی ہو جائیں، ان کا وجود ہی نہ رہے. اس دن وہ خواہش کریں گے کہ کاش ہمارا آج وجود ہی ختم ہو جائے. ولا یکتمون اللہ، اور وہ نہیں چھپا پائیں گے اللہ تعالیٰ سے حدیثہ، کوئی بات. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، حتیٰ، یہاں تک کہ، تعلموا، تمہیں معلوم پڑنے لگے، ما تقولون، کہ تم کیا کہہ رہے ہو. جب تک تمہاری کیفیت یہ نہ بن جائے واپس کہ تمہیں اپنے منہ سے نکلنے والی بات کا ادراک ہونے لگے، تم ہوش و حواس میں آ جاؤ، تب تک تم نماز کے قریب نہ جاؤ. شراب کے متعلق یا نشے کے متعلق یہ دوسرا حکم ہے. اس سے پہلے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسندیدہ قرار دیا. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، پسندیدہ نہیں ہے، شیطانی عمل ہے، من عمل الشیطان. یہ پہلا حکم تھا کہ اس کو ناپسندیدہ قرار دیا، اور دوسرا اس سے دور ہٹنے کی شرط یہ رکھی کہ جب صحابہ نماز کے ساتھ اتنا اٹیچ ہو گئے کہ ان کے لیے نماز اہم ہو گئی، تو فرمایا کہ تم اس حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. اب صحابہ کے لیے یہ تو ممکن نہیں تھا کہ وہ نماز کے قریب نہ جائیں، لہٰذا کیا کریں گے؟ نماز کے وقت پہ اس طرح کا کام نہیں کریں گے. تو اس کے متعلق نفرت کا خیال یا ناپسندیدگی کا احساس خود سے پیدا ہونا شروع ہو گیا. یہ ہے نفسیاتی طور پہ تربیت کہ آہستہ آہستہ چیزوں سے دوری اختیار کی جائے،
ایک دم سے حکم نازل کر کے لوگوں کو اگر دور کیا جائے تو اس پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب عمل کی عادت ڈال دی جائے تو پھر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو لوگوں کی طبیعت کو بدلا گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے عادت کو بدلا گیا، اسی لحاظ سے پہلے ناپسندیدہ قرار دیا اور پھر نماز جیسے پسندیدہ عمل سے روک دیا۔ یعنی اگر آپ ایک شخص کو یہ کہیں کہ اگر تم شراب پیو گے تو گھر نہیں آنا، تو وہ کیا کرے گا؟ اب گھر آنا تو لازمی ہے، تو گھر آنے سے روکنا اس کا مطلب یہ ہے کہ شراب سے روکنا، تو انڈائریکٹ طریقے سے شراب سے روکا گیا کہ صحابہ نماز سے تو رکنے والے ہیں نہیں، لہذا وہ شراب سے رکیں، نشے سے رکیں گے۔ اس میں کچھ الفاظ اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں نماز کی اہمیت کو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں معلوم پڑنے لگے کہ تم کہتے کیا ہو۔ یعنی نماز میں اہمیت کس بات کی ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو تمہیں پتا ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے، جب ترجمہ نہیں آئے گا تو پتہ تو نہیں ہوتا۔ لہذا نماز میں ہم اللہ کے ساتھ بات کیا کر رہے ہیں، نماز بنیادی طور پہ ہے کیا؟ اللہ کے ساتھ گفتگو ہے نا، اور ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، تو یہ انسلٹ نہیں ہے، یہ بے ادبی نہیں ہے نماز کی بھی اور اللہ کی ذات کی بھی، کہ ہم اتنی بڑی ذات کے سامنے کھڑے ہیں اور ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم اس کے سامنے عرض کیا کر رہے ہیں، ہم اس کے سامنے گزارش کیا کر رہے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اس مفہوم پہ مولانا مودودی نے اعتراض کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ مفہوم نہیں ہے، اس کا مفہوم صرف یہ ہے کہ آپ کو الفاظ کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تعلموا کا معنی علم رکھنا ہے، کہ آپ کو علم ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے الفاظ پہ تھوڑا سا لچک دکھاتے ہوئے اللہ نے تفہموا کے الفاظ استعمال نہیں کیے، تفقہوا کے الفاظ استعمال نہیں کیے، تعلموا کے لفظ استعمال کیے۔ تو تعلموا سے مراد یہ ہے کہ آپ صرف لفظی علم ہو آپ کو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، یعنی آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہو کہ وہ اس کے الفاظ آپ کو جو زبانی یاد ہیں وہ صحیح پڑھ رہے ہیں، وہ غلط لفظ نہیں پڑھ رہے، لیکن اس کا مفہوم نہیں بھی آتا تو خیر ہے، ایسا نہیں ہے۔ علم کیسے ہوتا ہے؟ جب تک آپ کو اس کے لفظ کا معنی پتہ نہیں ہے تو اس کو آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لہٰذا نماز کا ترجمہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا نماز کی اہمیت اور نماز کے اندر دلچسپی کا ایک ہی طریقہ ہے، آپ کو پتہ ہو کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں۔ ولا جنوبن، اور نہ حالتے جنابت میں، الا مگر عابر السبیل، مسافر ہو تو، گزرنے والا ہو۔ اس میں ایک مفہوم یہ ہے کہ مسجد نہ جاؤ حالت جنابت میں، ہاں اگر تم نے مسجد کے اندر سے گزر کے دوسری طرف جانا ہے تو پھر گزر سکتے ہو، لیکن وہاں پہ بیٹھ نہیں سکتے حالت جنابت میں۔ حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُم مرضى، اور اگر تم ہو مریض، او علی سفر، یا سفر پر، او جاء احد، یا تم میں سے کوئی آئے، من الغائط، منکم تم میں سے، من الغائط قضائے حاجت سے، او لامستم النساء، یا اس نے چھوا ہو عورت کو، مراد اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوں، فلم تجدوا ماء، بس وہ اس کو پانی نہ ملے، اس کو پانی میسر نہ ہو۔ میسر نہ ہونے کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ ہے پانی ہے نہیں، دوسرا بیماری کی صورت میں یہ ہے کہ پانی ہے لیکن اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فتیمموا، بس چاہیے کہ وہ تیمم کرے، صعیداً طیباً، پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، پاک مٹی سے، بس فامسحوا، بس مسح کرے، بوجوہکم وایدیکم، اپنے منہوں کا اور اپنے ہاتھوں کا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، عفواً درگزر کرنے والا، غفوراً بخشنے والا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔